خوبصورت اسلامی واقعہ۔ حضرت عمر اور 3 بھوکے بچے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زاروں قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ امی جان ان آنسوؤں پہ رحم کا اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کے رو رہا تھا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ دوسرا تھا شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ کے رو رہا تھا کہ امی جان کیا موت کی گوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ ہمارے حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے، یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کوئی کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور وہاں دروازہ کھولا اور بیت المال کا محافظ بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ آٹے کی ایک بوری اور گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا کہ آپ چاہتے ہیں کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا کہ آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادیں امیر المومنین۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان وہ خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے کہ تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے، ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی، اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم ہے اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی کل عمر کے پاس جاؤ، وہاں میں بھی ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھے رہے، ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جسے میں آتے وقت انہیں روتا ہوا دیکھا تھا۔ جب اگلے روز سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے حضرت علی ابن طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جس سے اس نے کہا تھا کہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑی تو وہ گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسکی۔ امیر المومنین عورت سے نے فرمایا، اللہ کی بندی تو کوئی قصور نہیں ہے، چل بتا اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال و خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی، ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ سے ملاقات کر سکوں۔ اللہ ہم سب پر بھی ایسے ہی حکمران نازل فرمائے، آمین۔